الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں ظاہری گناہوں کی معلومات۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ایک گناہ پر بات ہونی ہے، آج بھی ایک برائی کو آپ کے سامنے بیان کیا جانا ہے، اور وہ برائی بھی بہت اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت زیادہ لوگوں میں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کا ہی فرض بنتا ہے کہ ان برائیوں کو جانے اور مسلمان ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اچھائیاں ہمارے معاشرے کے اندر آئیں اور ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہماری سوسائٹی، یہ سارا کا سارا امن کا گہوارہ بن جائے۔ ایک مسلمان کے لیے یہی تعلیمات اس کا دین، اس کا اسلام دے رہا ہوتا ہے۔ تو ان برائیوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ جن برائیوں سے بچنے کو ہمیں کہا گیا ہے۔ اور آج کی جو برائی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ برائی اکثر ہوتی ہے دوستوں کے اندر، جہاں پر مزاج کھلے ہوتے ہیں، جہاں پر تکلفات نہیں ہوتے ہیں، جہاں پر انسان بے دھڑک اور بے جھجک کچھ بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اور وہ برائی بھی زبان سے ہی تعلق رکھتی ہے، اور کئی جگہوں پر زبان کے علاوہ دیگر چیزوں سے بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ وہ برائی بیان کریں گے کہ آخر وہ برائی کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پے کرے جود و سخاوت، ہم سب کے آقا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص جس دن اور رات میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک سے گناہ بخشے جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس دن بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، تین مرتبہ تو پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا عظیم، جس دن تین بار درود پاک پڑھا جاتا ہے تو فضیلت کتنی پیاری ہے کہ اس دن اس کے گناہ اور اس رات کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے بڑی ہی پیاری حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کی ہے، تو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا ہو۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے ایک بار ہم بھی شوق و محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس پروگرام میں آپ جانتے ہی ہیں گناہوں کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور گناہ کے بارے میں ڈیٹیل سے کلام کیا جاتا ہے۔ بہت کم وقت ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن سے، حدیث سے اس گناہ کے بارے میں نالج آپ کو دی جائے، اس گناہ کے بارے میں بتایا جائے، اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بیان کیے جائیں۔ آج کا جو گناہ ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ پایا جانے والا گناہ ہے، اور وہ گناہ جو ہے وہ مذاق کرنا ہے۔ وہ مذاق جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، کسی کا جو ہے نا وہ دل آزاریاں کرنا اس انداز میں کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ اچھا، مذاق اڑانے کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس کی مثالوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ مذاق اڑانے کی تعریف بیان کی جاتی ہے کسی کی اس طرح توہین اور تذلیل کرنا، یا اس کے عیب و نقائص کو اس طرح لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بتانا کہ اس کا مذاق بنے، لوگ اس کا مذاق اڑائیں، تو یہ ہے تمسخر کرنا۔ اس کو تمسخر کہا جاتا ہے، اور اسی کو استہزاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہماری شریعت میں کیسا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس کے احکامات کیا ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہی ہیں، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی شخص کے بیٹھنے، اٹھنے، چلنے یا گفتگو کرنے کے انداز سے اس کی نقل اتارنا، کہ بھائی وہ بیٹھتا ہے تو اس انداز میں بیٹھتا ہے، وہ چلتا ہے تو اس انداز میں چلتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو یوں گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے کی چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، خاص کر طلبہ اکرام میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اساتذہ کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں کہ استاد صاحب اس انداز میں، اس لہجے میں یہ بات بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ مذاق اڑانا ہے، یہ نقلیں اتارنا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔
جیسے زید کے بارے میں کہا جائے کہ بھئی زید لنگڑا کر چلتا ہے، بکر بھی اس طرح لنگڑا کر چلتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے نقل اتارے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھئی اگر کسی ایک بندے کی کوئی برائی ہے تو اس برائی کو ادا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نقل اتارنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کا معمول ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر جو طالب علم ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، اور علم دین وہی ہوتا ہے، وہی علم جو کارآمد ہوتا ہے کہ جس پر عمل کیا جائے، علم نافع اگر ہم سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور علم نافع وہی ہے کہ جو ہمیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار میں بھی نظر آئے، ہماری گفتار میں بھی نظر آئے، ہمارے اخلاق میں بھی وہ چیز نظر آئے۔ ہم سیکھ تو رہے ہیں ادب، لیکن انداز ہمارا بے ادبوں والا ہوگا تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ اس علم کے حامل ہوں گے، اس علم کو اٹھانے والے ہوں گے؟ یہ سیکھ کر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اس سے نفع نہ اٹھانا، یہ تو بے عقلی والی بات ہے۔ تو ہمیں علم دین بھی سیکھنا ہے، اور سیکھ کر اس پر عمل بھی کرنی ہے، اور سکھانے والوں کی جو ہے وہ مذاق بھی نہیں اڑانی ہے، ان کی نقل بھی نہیں نکالنی ہے۔ تو اس انداز میں بھی لوگ نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایک مثال یہ بھی آتی ہے سامنے کہ کسی کی شکل و صورت وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جسمانی ساخت کو یعنی ہنسی مذاق کرنے والے انداز میں اسے بیان کیا جائے، بتایا جائے کہ بھئی اس کی شکل ٹیڑھی ہے تو اس کی جو ہے وہ یہ چیز میں نقص ہے، اس چیز میں کمی ہے، یا اس کی جسمانی کوئی ساخت ہے، اس کو جو ہے ہنسی والے انداز میں، مذاق اڑانے والے انداز میں بیان کیا جائے۔ مثلا ایک شخص بہت موٹا ہے، بکر نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ بھئی دیکھو ہاتھی کا بچہ آ گیا، ہاتھی کا چھوٹا بھائی آ گیا۔ اس انداز میں بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا۔ تو اس انداز میں لوگ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی پتلا ہوتا ہے نا تو اس کو جو ہے نا کہتے ہیں، اس نے ڈھیلا اگر لباس پہن لیا ہے تو کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں نا کہ ایسا سمجھ لیجئے کہ کسی جو ہے وہ درخت پر اگر ہم نے کپڑے ڈال دیے تو اس انداز میں اس کا انداز ہو گیا۔ تو اللہ کی بندو، یہ مذاق اڑانا ہے، یہ دل آزاریاں کرنا ہے۔ تو اس انداز میں یہ انداز ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے۔ مثالیں دے دے کے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں تمسخر کو۔ تمسخر کے متعلق احکامات آئیے ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر کرنا یعنی اس کا مذاق اڑانا یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، حرام کام ہے یہ۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مزہ تو لے لیا اور ایک خوشنما ماحول بن گیا، ایک بہترین ماحول ہم نے جو ہے نا وہ کریٹ کر لیا کسی سے مذاق کر کے یا کسی کا مذاق اڑا کر کے، اس کی نقل اتار کر کے، لیکن یہ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، حرام گناہ اس کو قرار دیا گیا۔ ہم بھی خود شامل ہوئے اور اس ماحول بنانے کے اندر جو لوگ شامل ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس گناہ کے اندر ہم نے ان کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اور قسمت سے اگر کوئی نیک دوست مل جائے، اللہ کرے کہ مل جائے، کوئی نیک دوست مل جائے اور سمجھانے والے انداز میں سمجھائے، اور اللہ کرے بات سمجھ میں بھی آ جائے، تو جو ہے پھر اس گناہ سے بچنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اس سے بچنا اور اس سے گریز کرنا اتنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، کسی کا تمسخر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے۔ دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا یہ بھی انسان کو دار اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو لوگوں کی مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ باقاعدہ دین کا مذاق بنا کے رکھے ہوتے ہیں، یعنی دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ دین کی کسی بات کو انہوں نے لے لیا، اب اس پر پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کو جو ہے نا وہ مذاق میں لے جانا، کہ دین کی بات کو مذاق میں لے جانا، آپ سمجھ رہے ہیں کتنی سنجیدہ بات ہے۔ تو دین کی بات کو مذاق میں لے جانا یہ تو انسان کو دین سے ہی باہر کر دیتا ہے، بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہماری عادتوں میں یہ چیز تو شامل نہیں ہے، اگر ہے اور اگر کیا ہے تو سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے اور کلمہ شہادت بھی پڑھنا چاہیے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ جو تیسرے نمبر پر بیان کیا جا رہا ہے کہ مزاح کرنا، یعنی ایسی بات جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو بلکہ اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ کی بھی جا سکتی ہے، اس کی شرعاً اجازت بھی ہے، بلکہ کبھی کبھی ہو اور اس میں جھوٹ بھی نہ ہو، اور کبھی کبھی خوش طبعی کے لیے بھی مزاح کرنا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حضور نے بھی مزاح فرمایا ہے، پر بس شرط یہ ہے، خوش طبعی کے لیے بندے نے کیا، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کسی کی دل آزاری نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کسی کا دل نہ دکھے، کوئی ایسی بات ہم نہ کریں کہ جس سے سامنے والے کا دل دکھ جائے، تو کسی کی دل آزاری نہ ہو، یا اسی طریقے سے سننے والے کو وہ چیز اچھی بھی لگے اور انداز جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو یوں خوش مزاج رہا جا سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے تمسخر کی، یعنی کسی کو واقعی میں پوائنٹ آؤٹ کرنا، کسی کی برائیوں کو اچھالنا اور اس سے مذاق اڑانا، تو اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔
آئیے آیت کریمہ میں بھی قرآن کے اندر کیا رہنمائی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی زبردست بات بیان کی گئی۔ اگر آپ اس کو غور کریں نا، بہت زبردست بات یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اگر ہم آج کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگر ہم آج کسی کا عیب اچھال کر اس کی نقل اتار کر اس کو مذاق کے طور پر لے رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص جس کی مذاق بنائی جا رہی ہے، جس سے تمسخر کیا جا رہا ہے، وہ اس مذاق کرنے والے سے بہتر ہو۔ کون، کس کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک افضل ہے، اعلیٰ ہے، یہ کون ہم نہیں جان سکتے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون بہتر ہے مرتبے کے لحاظ سے ہم نہیں جان سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بھی انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ حدیث پاک ہے، آپ اس کو سنیں گے نا دل کے کانوں سے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مذاق اڑانے والے کو کتنی جو ہے وہ خطرناک سزا دی جائے گی۔ یہ جب میں نے پڑھی نا حدیث پاک تو واقعی میں مجھے سب یاد آنے لگا کہ کہاں کون کس انداز میں مذاق اڑاتا ہے اور کتنا خطرناک گناہ ہے یہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ جنت کی طرف، اسے بلایا جائے گا، آؤ جنت کی طرف۔ وہ بہت بے چینی سے اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر ناظرین کرام جیسے ہی اس دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، لاک کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ شخص چلا جائے گا، پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اس کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ اس جنت کے دروازے کی طرف، بلایا جائے گا۔ اب وہ حسرت بھری نگاہوں سے، حسرت بھرے قدموں سے جنت کے دروازے کے پاس بے چینی کے ساتھ اور رنج میں غموں کے اندر ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس پہنچے گا۔ تو پھر جب وہ اس دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، لاک کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ناظرین دروازہ کھلے گا اور اب پکارا جائے گا تو وہ شخص نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، اس جنت کے دروازے تک نہیں جائے گا۔ تو ناظرین کرام اس انداز میں اس شخص کو نا امیدی ہوگی اور نا امیدی اس انداز میں کروائی جائے گی جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چلیں ویسا بنایا، آپ سوچیں اگر آپ اس کی جگہ پر ہوتے نا تو آپ کا کیا حال ہوتا۔ وہ کیسے نہ کیسے کر کے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کا حوصلہ بنیں، اس کی طاقت بنیں، اس کی ہمت بنیں، اور الٹا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم اسی کے لیے آزمائش بن گئے، اسی کے لیے نقل اتارنے والے بن گئے۔ چلیں جی، آج کوئی کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے تو کوئی لنگڑا کر چلتا ہے، کسی کے بولنے کا انداز صحیح نہیں ہے، اس کے اندر اگر اٹک آتی ہے، بول نہیں پاتا ہے صحیح سے، ہم بول سکتے ہیں تو ہم اس لیے تو نہیں بول سکتے نا کہ ہم جو ہے نا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے، اس کی نقلیں اتارنا شروع کر دیں گے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے موقعوں پر جو اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں، جو خصوصی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان کی ہمت بننا ایک مسلمان کا شیوا ہے، ان کی طاقت بننا، ان کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تمسخر، مذاق اڑانے والے کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بھی چند اسباب ہوتے ہیں ناظرین، وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ آخر مذاق کس انداز میں اڑائی جاتی ہے اور اس کا آخر سبب کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے۔ وہ وجہ ختم کریں گے انشاءاللہ تو یہ گناہ بھی ہم سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ وجہ بیان کی جاتی ہے نفرت اور عداوت۔ جی ہاں، بندے کو دشمنی ہو جاتی ہے، نفرت میں بندہ پڑ جاتا ہے، اب جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نقلیں اتارنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، تمسخر کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے تکبر۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور جب بھی نقل اتارتا ہے تو سامنے والے کو چھوٹا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، تکبر اس کے اندر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ یہ بھی اپنے اندر ایک بہت بڑی برائی ہے، اس پہ بھی مزید کلام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سبب آتا ہے خود پسندی، اپنے آپ کو ایک دم ایسا نہیں، اپنے آپ کو بالکل چاہ لینا، اپنے آپ کو پسند کرنا نا، اپنی آپ کی خواہش، یعنی کچھ کہتے نہیں کہ انا میں فنا ہو جانا، تو
تو یہ لوگ بھی کچھ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، خود پسندی کے جب شکار ہوتے ہیں تو باقی پوری دنیا ان کو سب ایوے ہی لگ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو لولا لنگڑا ہے وہ تو لگے گا ہی، دوسرے لوگ بھی لگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برائی سے بھی نجات دے اور اس کو بھی اپنے دل سے نکالنے کی آپ کوشش فرمائیں۔ ایک سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے مذاق مسخری کی عادت۔ جب عادت ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی تو پھر اس کا جانا مشکل ہوتا ہے، اور اگر واقعی میں ان گناہوں کو کرتے 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 ہماری عادت بن گئی ہے تو پہلے تو اس عادت کو دور کرنا پڑے گا۔ مذاق مسخری کی عادت اگر نیکیوں والی ہوگی نا تو لائف بڑی پرسکون ہوگی۔ اب یہ گناہوں بری عادتیں اگر ہم ڈال لیں گے نا تو واقعی میں بے چینی آنی ہے اور پریشانیاں ہی آنی ہیں۔ یہ گناہ کیسی کیسی برائیاں لے کر آتے ہیں، آپ نے پچھلے بھی ایپیسوڈز میں سنا ہے اور مزید بھی سن رہے ہیں آپ۔ تو عادت کو ختم کیجئے، انشاءاللہ یہ برائی بھی ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے FGN چینل کے ناظرین، ایک سبب بیان کیا جاتا ہے فضول گوئی، زیادہ بولنا، ایوی گفتگو کرتے رہنا جس سے مطلب ہو مطلب نہیں ہو، ضروری ہے نہیں ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، بس بولنا ہے۔ کچھ لوگ اسٹینڈ اپ کامیڈی کے نام پہ بھی اس چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کو ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کا، معاذ اللہ، کہ جو لوگ دوسرے کی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، نقل اتار رہے ہوتے ہیں، تمسخر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس کو ٹیلنٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو فضول گوئی کی عادت ہے یہ بہت سارے گناہوں کو انسان کے اندر لے کر آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور لاسٹ اور سب سے اہم سبب وہ یہ ہے بری صحبت۔ دوستوں کے اندر ہی ہوتا ہے اکثر یہ ساری چیزیں، یعنی دوست جو ہے اگر برا ہوگا تو انسان برا بننے کی کوشش کرے گا، دوست اگر اچھا ہوگا تو انسان اچھائیوں کی طرف آنے کی کوشش کرے گا۔ اب دوست ہی سامنے بیٹھ کے کسی دوسرے دوست کی مذاق اڑا رہا ہے تو سامنے والا کیا سیکھے گا؟ یہی سیکھے گا کہ مجھے بھی اڑانی چاہیے۔ تو معاذ اللہ ہمیں ایسے دوستوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، بری صحبتوں سے بھی بچنا ہے، اچھے دوست بنانے ہیں، انشاءاللہ یہ برائیاں ہمارے دل سے جو ہے وہ نکل جائیں گی۔ اچھا جی ناظرین، اب چلتے ہیں ان برائیوں کو، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، اس سے بچنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ تمسخر اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ زیادہ تر زبان سے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا اسے قابو میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم شروع سے ہی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو گناہ بیان کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ وہی ہیں کہ جو زبان سے کیے جا رہے ہیں۔ تو زبان اگر قابو میں آ گئی نا تو سارے گناہ جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تمسخر کے دنیاوی اور اخروی نقصانات اور اس کی تباہ کاریوں کے بارے میں غور کیجئے کہ کسی بھی مرض سے بچنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے اس کے نقصانات اور تباہ کاریوں کا جاننا مفید ہے، ضروری بھی ہے۔ جب تک ہم اس کی تباہ کاریاں نہیں جانیں گے، جب تک ہم اس کے نقصانات نہیں جانیں گے، اس سے بچنے میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ دیکھیں آپ نے ایک آخرت کے اندر کس طریقے سے انجام ہوگا ایک تمسخر کرنے والے کا، مذاق اڑانے والے کا۔ آپ نے حدیث سنی، اس کو وہ جنت کی طرف بار بار بلایا جائے گا، وہ حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، لیکن آخر کار نا امید ہی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں اور جن کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جائے گا، ان سے بھی پھر جو ہے وہ بدلہ کس طریقے سے لیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ دل میں احترام مسلم کا جذبہ پیدا کیجیے۔ ایک مسلمان کے لیے عزت ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے لیے دل کے اندر ایک احترام ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر ایک عزتوں والا معاملہ ہونا چاہیے۔ حضور کی حدیث کے مطابق مسلمان آپس میں بھائی ہیں، جب ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم ان کے غم کا، ہم ان کی خوشی کا، دونوں کا جو ہے وہ ہم ساتھی بننے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ وہ اگر اچھائی میں ہیں، وہ اگر عیش و آرام میں ہیں تو ہمیں پرابلم ہو جائے، ہم غم میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اب انہیں کوئی غم لاحق ہو جائے تو پھر ہم جو ہے وہ خوشی منانا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم۔ تو مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور بھائی کے اندر احترام مسلم ضرور ہونا چاہیے اور مسلمان کی دل سے عزت بھی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے احترام مسلم، اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، امید ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس کا مطالعہ کریں، اس کو مکتبۃ المدینہ سے اپنے پاس لیں، گھر پر رکھیں اور اس کا جو ہے وہ واقعی میں دل کی گہرائیوں سے مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ، اور سمجھ کر پڑھنے والے انداز میں مطالعہ کریں گے تو ہم اس سے مدنی پھول لینے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ احترام مسلم بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، بہت مفید رسالہ ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ سلام اور مصافحہ کرنے کی عادت اپنائیے، اس کی وجہ سے بھی تمسخر، مذاق، مسخری، یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے
دل سے نفرتیں نکلیں گی، عداوتیں نکلیں گی، بغض و کینہ نکلے گا. جب یہ ساری چیزیں نکلیں گی تو کسی کا مذاق بھی نہیں اڑایا جائے گا، کسی سے تمسخر بھی نہیں کیا جائے گا، سب کی اچھائیوں کے بارے میں سوچا جائے گا، سب کے غم میں جو ہے وہ ساتھی بنا جائے گا، سب کے جو ہے وہ اچھائیوں میں بھی ساتھی اور غمی کے اندر بھی جو ہے وہ ساتھ دینے والا ہی معاملہ ہوگا. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت بھی بہت اختتام کی جانب ہے. اس چھوٹے سے پروگرام میں ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کلام تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ٹائم میں اچھی سے اچھی گفتگو آپ تک پہنچا سکیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اس گناہ کے بارے میں اویئر کر سکیں، بتا سکیں اور اس گناہ کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ تک کلام پہنچا سکیں. تو FGN چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خوب خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.